بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، ناظرین و سامعین، آج کی مبارک صبح آپ سب کو مبارک ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں جو تعلیمات ملتی ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر سب سے اہم چیز ہے۔ میرے مالک کا کرم ہے، فضل ہے، احسان ہے کہ اس نے ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ رکھا۔ اس نے ہمیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا کیا، اور ہم دعا گو ہیں ان سب کے لیے جو بیمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہمارے بہن بھائی مسلمان، رب کریم ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم کر دے گا۔ اللہ کا دین کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا دین دین اسلام ہے، اور اسلام کا معنی سلامتی ہے۔ رب تعالیٰ نے ہم پہ کرم کیا کہ ہمیں ایک آزاد خود مختار ریاست میں پیدا کیا۔ سب سے پہلا اللہ کا احسان جو اللہ نے خود بتایا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ دوسرا، اس رب کریم کا ہمارے اوپر احسان یہ ہے کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں پیدا ہوئے۔ گزشتہ روز پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر ڈاکٹر معید یوسف صاحب نے اور ان کی ٹیم نے قومی سلامتی پالیسی جو ہے جو مرتب کی، اسے وزیر اعظم پاکستان کے دستخطوں سے جاری کر دیا گیا۔ ناظرین، یہ بات حقیقت ہے اور اسے تسلیم کر لینا چاہیے کہ کسی بھی قوم، کسی بھی ملک، حتیٰ کہ کسی بھی گھر، کسی بھی دفتر کی سلامتی جو ہے اور اس کا استحکام جو ہے، اس میں معاشی اور اقتصادی خود مختاری، معاشی طور پر اور اقتصادی طور پر مضبوط ہونا، اس کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ وزیر اعظم محترم جناب عمران خان صاحب نے جو تقریر کی، اس میں انہوں نے آئی ایم ایف کے حوالے سے جو بات کہی وہ حقیقت ہے۔ آئی ایم ایف ہی نہیں، جب آپ معاشی اور اقتصادی اور دفاعی طور پر مضبوط نہیں ہوتے اور آپ کے ملک میں امن اور استحکام نہیں ہوتا، تو پھر وہ قوتیں جو ان حالات میں آپ کی مدد کے لیے آتی ہیں، وہ اپنے اپنے ایجنڈے نافذ کرتی ہیں۔ پاکستان، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال کیا ہوا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ کرپشن، اقربا پروری، سفارش اور رشوت، جس کو ایک جملے میں نے پہلے عرض کر دیا کہ کرپشن وہ دیمک کی طرح گزشتہ 74 سالوں سے اس ملک کو چاٹ رہی ہے۔
اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جہاں پر رشوت کو حق سمجھا جانے لگا ہے، سفارش کو حق سمجھا جانے لگا ہے، ظلم کو عادت سمجھا جانے لگا ہے، اور مظلوم کو ایک بالکل لایعنی چیز سمجھا جانے لگا۔ نظام عدل سے لے کر نظام حکومت تک جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ کیا پاکستان ایک مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست بن سکتا ہے؟ تو میں نے گزشتہ روز بھی عرض کیا تھا کہ مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں۔ ایک، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق ریاست کو چلانا، اور اس میں سر فہرست احتساب اور انصاف۔ یاد رکھیے، مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست بادشاہت نہیں ہوتی، خلافت ہوتی ہے، مشاورت ہوتی ہے، شورائی نظام ہوتا ہے، جمہور کو اپنی رائے دینے کا حق ہوتا ہے۔ اور بادشاہت میں اور خلافت میں فرق یہی ہے کہ خلیفہ جواب دہ ہوتا ہے، بادشاہ کسی کو جواب دہ نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں نظام احتساب کا جو حال ہے اس پہ میں کیا بات کروں۔ طاقتور اپنی طاقت کے بلبوتے پر نظام انصاف میں بھی رکاوٹ ڈال لیتا ہے، نظام احتساب میں بھی رکاوٹ ڈال لیتا ہے، اور مظلوم ایک ریڑھی سے چنے چوری کرنے والا یا ایک دکان سے ڈبل روٹی اٹھانے والا یا کسی کے چند 100 روپے کی جیب کاٹنے والا تو سال ہا سال جیل میں پڑا رہتا ہے، لیکن ملک اور قوم کو تباہ کرنے والے جو ہیں انہیں کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ آپ اگر انصاف اور احتساب کی بات کریں تو پھر آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جمہوریت بھی خطرے میں پڑ جائے گی، ملک بھی خطرے میں پڑ جائے گا، جبکہ حقیقت حال یہ ہے کہ ملک اس وقت خطرے میں پڑتا ہے جب اس کو کرپشن سے کھوکھلا کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی ریاست دیکھ لیں، قومی سلامتی پالیسی میں ان سب چیزوں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ نوجوان نسل کو کیسے ہم نے فتنوں سے بچانا ہے، اس طرف بھی توجہ دی گئی۔ میں قومی سلامتی کی اس پالیسی پر برادر عزیز محترم جناب ڈاکٹر معید یوسف صاحب کو، ان کی ٹیم کو، اور بالخصوص وزیر اعظم پاکستان کو، پاکستان کی مسلح افواج کے قائدین کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جس انداز سے محنت کر کے، اور یہ نہیں کہ موجودہ، یہ 2014 سے اس پالیسی کے لیے کوشش کی جا رہی تھی، جنرل ناصر جنجوعہ صاحب، سرتاج عزیز صاحب، صادق خان صاحب، جس نے بھی اس کے لیے محنت کی ہے اس کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس کی تحسین کرتے ہیں۔ اب ایک بات جو وہاں ڈاکٹر معید یوسف صاحب نے کہی وہ بہت اہم ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ قوم یہ حق رکھتی ہے کہ وہ پوچھے کہ آپ نے ایک ڈاکومنٹ بنایا، اب اس ڈاکومنٹ پر کیا ہوگا، اس پر کتنا عمل ہوا۔
یہ بہت اہم چیز ہے. ہمارے ہاں ڈاکومنٹ بنتے رہتے ہیں، قوانین بنتے رہتے ہیں، لیکن ان پر عمل نہیں ہوتا. یہ جو اس پالیسی کے حوالے سے طریقہ کار وضع کیا گیا ہے، ہمیں امید ہے کہ اس سے ملک کے اندر تمام شعبوں میں بہتری آئے گی اور پاکستان آگے بڑھے گا. ناظرین، ابھی میں آج ایک اور اہم دستاویز، چونکہ آج دستاویزات کی بات ہو رہی ہے، یہ ایک قومی سلامتی کی پالیسی آ گئی. اس سے پہلے ایک پیغام پاکستان کے نام سے ایک دستاویز ہمارے سامنے ہے. آئین پاکستان کے بعد پیغام پاکستان وہ دستاویز ہے جس کے اوپر بہت بڑا اتفاق ہے. تمام مکاتب فکر مسلمانوں کے، تمام مذاہب، پھر امام کعبہ، شیخ الازہر، ان سب نے اس دستاویز کو تاریخی ہی نہیں، اسلامی ہی نہیں، وقت کی ضرورت قرار دیا ہے. پیغام پاکستان کیا ہے؟ میں 4 جملوں میں اس کو بیان کیا کرتا ہوں کہ اپنا مسلک چھوڑو نہیں، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں. اپنا مذہب چھوڑو نہیں، دوسرے کے مذہب کو چھیڑو نہیں. اور یہ قرآن کا حکم ہے، لکم دینکم ولی دین. جیو اور جینے دو. پاکستان جس میں مسیحی بھی رہتے ہیں، ہندو بھی رہتے ہیں، یہودی بھی تھے. کراچی میں ایک یہودی کبھی آ جاتا ہے، کبھی چلا جاتا ہے، لیکن بہرحال پاکستان اس کا گھر ہے، اس کو رہنے کا حق حاصل ہے. ہندو، سکھ، دیگر اقلیتیں، پارسی، یہ پاکستان ان سب کا ہے. پیغام پاکستان کہتا ہے کہ سب اپنے اپنے حدود و قیود میں اپنے اپنے مذاہب اور مسالک پہ عمل کرتے ہوئے دوسروں کے حدود و قیود میں داخل نہ ہوں. اس دستاویز پر پاکستان کے تمام اکابرین نے دستخط کیے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ اس دستاویز کو پاکستان کا ہر شہری، ہر طالب علم، ہر جوان، ہر بوڑھا، ہماری بہنیں، بیٹیاں وہ سمجھیں. یہ کوئی عام لوگوں نے اس پہ دستخط نہیں کیے. بڑے بڑے اکابرین، علماء، مفتیان، سب نے اس پہ دستخط کیے. اللہ تبارک و تعالی نے جب قرآن کریم میں اتفاق کی بات کی ہے تو کہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو تھام لو، اور اللہ کی رسی قرآن و سنت ہے. اور دوسرا قرآن نے کیا کہا؟ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين. میرے اور آپ کے آقا سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے مظلوموں کو حق دیا ہے، اقلیتوں کو حق دیا ہے، عورتوں کو حق دیا ہے، غلاموں کو حق دیا ہے، بچوں کو حق دیا ہے، جانوروں کو حق دیا ہے، حتیٰ کہ میدان جہاد کے اندر سبز گھاس اور سبز پتوں کو بھی نہ کاٹنے کا حکم دیا ہے. اللہ کا شکر ہے ہم اس دین کے ماننے والے ہیں جس کی دعوت یہ ہے کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. تم کسی کے جھوٹے خدا کو بھی گالی نہ دو، کیونکہ وہ بدلے میں تمہارے سچے خدا کو گالی دے گا. لہذا پیغام پاکستان جو ہے وہ آئینی اور قانونی شکل کے لیے قومی اسمبلی میں محترم جناب ڈاکٹر بابر اعوان صاحب پارلیمنٹ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں.
ہم امید رکھتے ہیں کہ پاکستان کی تمام سیاسی و مذہبی جماعتیں اس میں بھرپور تعاون کریں گی اور یہ دستاویز جو ہے ایک قانونی شکل اختیار کر لے گی۔ تھوڑا سا ناظرین میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پیغام پاکستان کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ ناظرین، گزشتہ 40 سال سے پاکستان کے پڑوس میں بہت بڑی بڑی تبدیلیاں آئی ہیں۔ ایرانی انقلاب، افغانستان میں روس کا آنا، افغانستان کا جہاد، اس کے بعد وہاں افغانوں کا آپس میں لڑنا، اس کے بعد 9/11 کے بعد ہندوستان اور پاکستان دشمن قوتوں کی مدد سے پاکستان کے اندر ایک ایسی جنگ مسلط کرنے کی سازش کرنا جس میں نہ مسجد محفوظ رہی، نہ امام بارگاہ محفوظ رہی، نہ چرچ محفوظ رہا، نہ پارک، نہ سکول، نہ کالج، نہ بازار، اور اس پر جلتی کا کام یہ کیا گیا کہ پاکستان کے اندر فرقہ وارانہ تشدد کو ہوا دینے کی سازش کی گئی۔ الحمدللہ اکابرین امت نے اس وقت بھی اس کا ادراک کیا کہ اس عمل کو رکنا چاہیے۔ ملی یکجہتی کونسل حضرت مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کی، اس میں ان کے معاون اور ان کے ساتھی حضرت مولانا قاضی حسین احمد صاحب، مولانا ضیاء الرحمن فاروقی، علامہ ساجد علی نقوی، مولانا عبدالستار خان نیازی، مولانا شاہ احمد نورانی، پروفیسر ساجد میر، اور آپ کا یہ خادم بھی ان کے معاونین میں شامل تھا۔ بحمد اللہ تبارک و تعالی وہ ایک ایسے ضابطہ اخلاق پر متفق ہوئے جس کے نتیجے میں کچھ امن کی راہ ہموار ہوئی، لیکن وہ ایک پرائیویٹلی کوشش کی گئی تھی۔ اس کے بعد محترم جناب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی، میں اگر انہیں اس کا کریڈٹ نہ دوں تو زیادتی ہوگی، انہوں نے اور ملک کے سلامتی کے اداروں نے اس بات کو طے کر لیا کہ ملک کے اندر جو فتنہ و فساد پھیلتا ہے اس کی بنیاد وہ فتوی بازی ہے، ایک دوسرے کی تکفیر ہے، مقدسات کی توہین ہے، اصحاب رسول و اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین اور انبیاء اور رسل اور مقدسات جو ہیں ان کے حوالے سے نازیبا گفتگو ہے۔ فتوے کا ہتھیار ہے جو ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں آ گیا ہے جنہیں قرآن کی صحیح آیت بھی پڑھنی نہیں آتی۔ اس حوالے سے بہت محنت کی گئی اور یہ پیغام پاکستان کی دستاویز متفقہ طور پر سامنے آئی۔ ہم نے اسے گلی گلی، محلے محلے، نگر نگر لے کر جانا ہے۔ ہر پاکستانی کو یہ بات یاد کرانی ہے کہ پیغام پاکستان میسیج دیتا ہے کہ اپنا مسلک چھوڑو نہیں، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں، اپنے مذہب کو پر عمل کرو، دوسروں کو ان کا مذہب جو ہے اس پر عمل کرنے دو، جیو اور جینے دو۔ اپنے مفادات کے لیے، اپنی مصلحتوں کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنی جماعت کے لیے دوسروں کو پر فتوی بازی، ان کی تحقیر اور تذلیل، اپنے خطاب اور اپنی کتابت اور اپنی شان کو بڑھانے کے لیے دوسروں کے مقدسات کی توہین یا ان کی تکفیر، اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ یہ پیغام پاکستان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ہمیں توفیق دے کہ پاکستان کو ہم صحیح حقیقی اسلامی فلاحی ریاست بنا سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔